زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ گھر گھر تذکرہ انہی کا ہے، ہر لب پہ نعتیں اور ہر زباں پہ باتیں انہی کی ہیں، اور اہل ایمان ان کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین اور راحت کا سامان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے، خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنے آپ سے آگہی بھی نہ ملتی۔ ہم کون ہیں، ہماری شخصیت کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، ہمیں اس کا بھی علم نہ ہو پاتا اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے۔ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، چلتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود نہیں مانتا رہا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے اصنام، مٹی کے مادو اور لکڑی کے اوثان، کیا اس نے اپنی پیشانی کا تقدس ان کے قدموں میں پامال نہیں کیا؟ مٹی کے اور آٹا گوندھ کے بنائے ہوئے بت اس کے معبود بن کے بیٹھے، اور اس نے ان سے حاجتیں مانگی اور اپنی ضرورتیں ان کے آگے رکھی جو اس کے ہاتھ کے تراشے ہوئے تھے۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تراشیدہ پتھر کے بت تیرے معبود نہیں ہو سکتے، یہ اجرام فلکیہ چاند سورج ستارے تیرے خدا نہیں ہو سکتے، یہ شمس و قمر، یہ برگ و بار، یہ حشرات الارض، یہ چوپائے، یہ اگے ہوئے درخت، یہ بہتا ہوا پانی اور چلتی ہوئی ہوائیں اور جلتی ہوئی آگ تیرے خدا نہیں ہو سکتے۔ جانور تیرے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تیری خدمت، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، جا میں ہی نہیں تو جا کے ان کو کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ درخت بھاگتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کے سلامیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عرابی ہے، دیہاتی، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ حضور اگر میں اسلام لے آؤں، میں اسلام لے آتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا سامنے یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کے پکے ہوئے خوشے یہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے، اگر ایسا ہو جائے تو میں پھر آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا تم مان لو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور مشکات میں موجود ہے۔ کہا کہ پھر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی، پھر تو انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، کھجوروں کے پکے ہوئے خوشے ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے۔ اس نے کہا جی میں تسلیم کر لیا۔ اب ان ٹوٹے ہوئے کھجور کے خوشوں کو اسی کی جھولی میں ڈال دیتے اور وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا اور بتاتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا صحابہ میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ساری زندگی یہ افتخار صحابہ کے ساتھ جڑا رہتا کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نہ اس ایمان لانے والے دیہاتی کو وہ کھجوریں دیں اور نہ صحابہ میں بانٹی، بلکہ ان کھجوروں سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا
کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر! جس طرح چاند کو توڑا ہی نہیں، چاند کو پھر جوڑا بھی ہے۔ چاند کو بلایا ہی نہیں، پھر واپس آسمان پہ پہنچایا۔ اسی لیے کسی محبت والے نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹے ہوئے دل لیے بیٹھے۔ اللہ اکبر! تو گویا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چاند کو قدموں میں بلایا، سورج کو عصر کے وقت پہ پلٹایا، درختوں نے سلامیاں دی، جانوروں نے کلمے پڑھے، تو دنیا کو بتایا یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری نوکری کے لیے، خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ چاند اس لیے، سورج اس لیے تمہاری راہوں میں روشنی اجال دے، اور درخت اس لیے پیدا کیے گئے تمہیں آکسیجن فراہم کریں، تجھے پھل دیں، تمہیں چھاؤں دیں، تمہاری ضرورت کی تکمیل کریں، تمہارے ایندھن کے کام آئیں۔ اور جانور اس لیے پیدا کیے گئے تمہاری سواری، تمہاری بار برداری، تمہاری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کریں، تمہارے ذوق نظارہ کی تسکی کا سامان ہوں، لیکن تم ان کو معبود سمجھ بیٹھے۔ یہ تو حضور تشریف لائے اور انہوں نے آ کے واضح کر دیا کہ یہ انسان کے نوکر ہے، معبود نہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور اب وہ سمجھتا ہے، تو گویا حضرت انسان کو جو اپنے آپ کا شعور ملا، پتہ چلا کہ میں مخدوم ہوں اور یہ کائنات میری خادم ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب اسے سمجھ آئی، ورنہ وہ اعلیٰ و اشرف ہونے کے باوجود ان درختوں کو پوج رہا تھا، ان پتھروں کو پوج رہا تھا، ان اصنام کو، اوثان کو اور مادوؤں کو پوج رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ میری خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو اس کے نوکر ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ حضور نے آ کے حضرت انسان کو بتایا اور اس کو اس کی ذات سے معرفت کروائی کہ تو ان سے بلند ہے، یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تیرا سر ان کے آگے نہیں جھکے گا، یہ تیرے حکم کے تابع ہیں، تیرے نخچیر ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے خادم ہیں، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرا معبود برحق اللہ ہے اور تو نے اس کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے۔ تو گویا حضرت انسان کو خودی کا شعور بھی مصطفیٰ جان رحمت نے دیا اور خدا کا شعور بھی مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، ورنہ اگر یہ شعور، یہ نور اور یہ روشنی نصیب نہ ہوئی ہوتی تو انسان آج بھی اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لو، انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، اس کو نہیں بتاتی کہ یہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضرورت کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو اور گوبر کو تبرک سمجھ رہا ہے، چسکیاں لے لے کے اس کا پیشاب پی رہا ہے اور گاؤ موتر کو مقدس مان رہا ہے، پوتر مان رہا ہے۔ اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، اس کی طبع کے اندر کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن اور اس بدبودار گائے کے پیشاب سے اپنے آپ کو بچائے، الٹا وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے مشروب سمجھ کے اور مقدس سمجھ کے اور تبرک سمجھ کے لے رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ تم نے اتنا پانی کھول رکھا ہے، تو بولا کہ جناب گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، اس 5 سال کے بچے کو سمجھ کیسے آ گئی کہ ان چھینٹوں سے بھی بچنا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا رکھ دیا ہے، لہٰذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا،
تو گویا زندگی، شعور، اجالے، روشنیاں، تقدس، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، خیر، برکت، نور، عقل، سرور اور باطنی اجالے اگر نصیب ہوتے ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ در نصیب نہیں ہوتا تو وہ آج بھی اندھیرے میں. آپ اپنی ہمسائیگی کے اندر یہ سارا منظر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور زمانہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا، اور یہ اب بھی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوؤں اور پتھر کے تراشیدہ اصنام کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں. تو کائنات کو شعور، نور، روشنی اور اجالے دیے ہیں تو میلاد والے رسول نے دیے ہیں. تو مجھے بتاؤ، جس نبی کے دم سے ہمیں شعور کا نور نصیب ہوا، ہمیں باطن کے اجالے ملے، ہماری پیشانیوں کو تقدس ملا، ہماری فکر کو بالیدگی ملی، ہماری سوچوں کو پاکیزگی ملی، ہمارے خیالوں کو طہارت ملی، ہمیں جینے کا اسلوب آیا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب نصیب ہوا، ہمیں اپنے آپ سے معرفت ہوئی، خود سے ملاقات ہوئی، اپنی ذات سے آگہی ہوئی، تو کیا اس نبی کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے قصیدے نہیں پڑھیں گے، اس کے تذکار کی خوشبو نہیں پھیلائیں گے؟ یہ ایک دن یا ایک شام یا ایک رات کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی اس نبی کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس آقا و مولا کے لیے اپنی زندگی لگا دینی چاہیے. تو کیا زندگی لگانے کا مفہوم کیا ہے؟ صرف ہم محفل میں آئیں، ان کے نام کے نعرے لگا لیں، جھنڈا اٹھا لیں، جلوس نکال لیں، کیا یہ کافی ہے؟ یہ محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ تو ہے، الفت کا ایک کرینہ تو ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حقیقی تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب ان کے لائے ہوئے دین کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں، ان کے بتائے ہوئے نظام شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، ان کی سنت کی مطابقت میں اپنے شب و روز اور اپنا جینا مرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی اور زیست کا ایک ایک لمحہ اس کی مطابقت میں جب تک ڈھال نہیں لیتے، اتنی دیر تک محبت کا حق ادا نہیں ہوتا اور شکرانے کا رنگ پورا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ ان کی ہر ادا کو اختیار کرنا ہے. جن چیزوں کا حضور نے واضح حکم دیا ہے کہ یہ تم کرو، وہ تو کرنا ہی ہوگا. وہ تو دنیا کے اوپر کسی سے محبت آپ کر بیٹھے تو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، یہ تو محبوب خدا ہیں. محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کا محبوب نے حکم بھی نہ دیا ہو لیکن محبوب کی منشا اس چیز میں ہو، محب تو اس کو بھی ادا کرتا ہے. صحابہ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز زیست کو اور اس کو کاپی کیا، اپنی زندگی میں اتارا. حضرت انس بن مالک سے کسی نے دیکھا، ان کو دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. حالانکہ کھانے پینے کی چیزوں میں انسان اپنے مزاج کا تابع ہوتا ہے، جو اس کی طبع کو پسند ہو وہی وہ کھاتا ہے. گھر کے اندر ایک چیز ماں پسندیدگی سے لے رہی ہوتی ہے، باپ پسندیدگی سے لے رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹا نہیں لیتا. ماں کو بعض وقت مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز سارا گھر کھاتا ہے یہ نہیں کھاتا، اس کے لیے الگ بنانا پڑتا ہے. محبت اپنی جگہ پہ، اطاعت اپنی جگہ پہ، مطابعت اپنی جگہ پہ، لیکن انسان اپنے مزاج کو تو نہیں ڈال سکتا کسی کے مزاج کے مطابق. لیکن صحابہ نے اپنے مزاج بھی حضور کی محبت میں ڈال دیے. کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے بیٹھ گئے، پانی منگوایا اور وضو کیا. تھوڑا سا پانی بچ گیا، اس کو ہتھیلی میں لے کے اچھالا، اور جب پانی کے قطرے اوپر ابھرے تو پھر مسکرائے. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ایک سفر میں ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے، یہی درخت آیا، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا،
اور پھر جو پانی بچ گیا اس کو ہتھیلی میں لے کے اچھالا. نہ جانے حضور کو کیا نظر آیا، کیا دیکھا، کیا طبیعت میں آیا. حضور مسکرا دیے. مجھے وضو کی حاجت تھی یا نہیں اس سے غرض نہیں، میں نے وضو کیا اور میں نے پانی قصدن بچایا اور میں نے ایسے اچھالا تو جو حضور نے دیکھا تھا یا حضور کی طبیعت میں جو تھا وہ تو میں نہیں دیکھ پا رہا، لیکن حضور کے اچھالے ہوئے پانی کے وہ قطرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں تو میں حضور کی اس سنت کو ادا کر رہا. یہ ہے محبت. اور آئیے میں ایک اور دل آویز کہانی آپ کو سناؤں. مدینے کی گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں تو وہاں ایک مکان بن رہا تھا. تو آقا کریم نے دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. تو آقا کریم گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو مل کے کہا کہ آقا کریم گزرے تھے، تیرے مکان کو تعمیر ہوتے دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا چونکہ چہرے کے اوپر خوشی کے کوئی آثار ہم نے نہیں دیکھے. تو آقا کریم گزر گئے. اس نے کہا اچھا کہا ہاں. تو اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا. تو آقا کریم نے اس صحابی کو بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج دیکھا ہوں ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند نہیں. نجی زندگی سے لے کر سیاسی طرز تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند نہیں. اپنے کاروبار سے لے کے رشتہ داریوں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند نہیں. اور اگر سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہماری وضاقتہ، طرز معاشرت، انداز زیست، سب کچھ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے برعکس ہے تو ہم اتنا بڑا بیج یہاں لگا لیں عاشق رسول کا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم بہت بڑا جھنڈا اٹھا لیں اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ عاشق رسول جا رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ میری ادائیں، میری زندگی، میری گفتگو، میرا لہجہ، میرا انداز تکلم، میرا انداز معاملت، لوگوں سے رویہ، رشتہ داروں سے سلوک، میرا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی مطابقت میں ہے ہی نہیں. تو زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں تو کہتے رہو. یہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو بندے کا دل دیکھا جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی مطابقت کون کر رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کون چل رہا ہے، ان کے انداز حیات کو کون اختیار کرتا ہے، ان کی محبت کے سانچے میں اپنے آپ کو کس نے ڈھال لیا ہے، ان کی اداؤں کو کس نے اختیار کیا ہے، ان کی منشا کو کون جانتا ہے اور اپنی زندگی کو پھر سانچے میں ڈھال دیتا ہے، اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہاں تو وہ قبول کیا جائے گا. عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے. عاشق تو محبوب کے کہنے پہ زہر کا پیالہ بھی پی جاتا ہے، لیکن وہ کیسا عاشق ہے جو حضور کی سنت پہ بھی عمل ہی نہ کرے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ بھی عمل نہ کرے. محبوب تو کہے تو گردن کٹ جائے، محبوب کہے تو زندگی وار دے. محبت تو یہ تقاضا کرتی ہے، اور دنیا کی محبت جھوٹی کہلاتی ہے جو محبوب کی بات نہ مانے. تو جو اس محبت کے اندر خیانت کرے اور محبوب کی بات کی پرواہ نہ کرے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارے، یار جب ان کو مان لیا پھر اپنا آپ کہاں رہا؟ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں ماں میں ہوں، پھر تو اپنے آپ کی نفی کرنی، پھر میں کون ہوتا ہوں؟ میری مرضی کیسے چلے گی جب میں نے کسی کو مان لیا؟ جب کسی کو مان لیا پھر اسی کے ہو گئے، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی. محبت میں، عشق میں اپنی مرضیاں نہیں چلتی، وہاں محبوب کی مانی جاتی ہے. صرف محبوب کو مانا ہی نہیں جاتا، محبوب کی مانی بھی جاتی ہے. ہم مانتے ہیں لیکن محبوب کی مانتے نہیں ہیں. تو اگر ہم ان سے محبت کا ربط، رشتہ، تعلق اور الفت کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ادعا پیدا کیا ہے اور دعویٰ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں مبارک اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو
کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہو تو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اتنا بڑا ٹائٹل لگ گیا نا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اگر یہ ٹائٹل میرے ساتھ ہے تو میرا کردار اس کی گواہی دے۔ میں دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھا ہوں لیکن اوپر بورڈ لگا کہ یہ عاشق رسول کی دکان ہے۔ اب کسی کو وہاں سودا لیتے ہوئے ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ پانی ملا دودھ ملے گا، یہاں 2 نمبر سودا ملے گا، کیوں کہ یہ عاشق رسول کی دکان ہے۔ رشتہ داری کرتے ہوئے کسی کو دھڑکا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دھوکہ نہ ہو جائے کیوں کہ عاشق رسول کا ٹائٹل۔ لیکن اگر ہم یہ سارے ٹائٹل اپنے سینے پہ سجائے ہیں لیکن ہمارا کردار وہ نہیں ہے تو پھر شرم کی بات ہے۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گویت کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تانداری از محمد رنگ بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ کہا کہ اگر ان کا ہوا ہے تو پھر تیرا عمل گواہی دے کہ تو ان کا ہے، ورنہ ان کے پاکیزہ نام کو اپنی زبان سے میلا نہ کر۔ وہ ستھرا اور پاکیزہ، نکھرا، نورانی، چمکدار، روشن، خوشبودار نام ہے تو اس کو اپنے لیے یوں استعمال سودا بیچنے کے لیے نہ کر کہ میں عاشق رسول ہوتا ہوں، لیکن کرتوتیں اس سے برعکس ہیں تیری۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالیں کہ ہمارا وجود اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا مجسم پیکر ہو اور لوگ ہمیں دیکھ کر کے حضور علیہ السلام سے محبت کا ربط اور رشتہ استوار کریں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب بصرے آئے تو وہاں کے عیسائی علماء مناظرے کے لیے منتظر تھے کہ آئے گا مسلمانوں کے امام کو چکرا کے رکھ دیں گے، جواب نہیں دے پائے گا۔ ایک مناظر تو کہتا تھا میرے سوالوں کا جواب بھی ممکن نہیں ہوگا، لیکن جو ہی امام محمد تشریف لائے، نورانی چہرہ، چمکدار آنکھیں اور کشادہ پیشانی، سر پہ امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، حضور کی سیرت کا عملی مجسمہ، جو ہی امام محمد بن حسن آئے تو وہ جو کہتا تھا مناظرے میں میرا تو مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تم نے مناظرہ کدھر گیا تمہارا؟ تم تو کہتے تھے مسلمانوں کا امام آ لے تو میں اس کو چکرا کے رکھ دوں گا، تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ تو اس نے جو جملہ کہا وہ بڑا تاریخ ساز تھا۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچ لیا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یار عاشق رسول کو لوگ دیکھ کے کہیں جب اس کے خلق ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، یہ 2 نمبر نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور پہ تو درود پڑیں گے لوگ کہ جس کا غلام اتنا اچھا ہوتا ہے اس امام کی شان کیا ہے۔ لیکن اگر ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز زیست لوگوں کو دلیر کر دے رسول اللہ پر بات کرنے پر، تو پھر ہمارے جینے پہ افسوس ہے۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لیے لوگوں کو راستہ دے رہے ہیں اہانت کا اور توہین کا۔ اس لیے ہمارا وجود حضور علیہ السلام کی محبت کا پیکر ہو، یہی میلاد کا پیغام ہے، یہی ہم نے سمجھنا ہے۔ ورنہ اس سے بھی بڑا جلسہ کر لیں، اس سے بھی بڑا کر لیں، جلوس بھی بہت بڑا نکال لیں، اور نکالنا چاہیے، میں اس کا قائل ہوں، خود بھی نکالتا ہوں،